أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. برادران عزیز، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بہت کروشل آیت ہے، فیصلہ کن آیت ہے. تو یہ فیصلہ کن آیت ہے جو بڑی بڑی غلط فہمیوں کو دور کر دیتی ہے. اس آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر پیریڈ میں انبیاء، مرسلین اور دود اپنی طرف سے بھیجے. ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی لوکل لینگویج میں نازل کی. ان کے سامنے حق اور باطل کے ترازو معیار نصب کر دیے. سمجھ لیجیے بات کو. جو کتابیں آئیں اس میں کیا تھا آپ تائید کریں گے، اختلافی باتوں کو ہے ہی نہیں. جو بھی کتابیں آئیں، جس دھرم میں بھی آئی ہوں، سب کا میسج ایک ہے. زبانیں الگ الگ ہیں، کہیں کہیں پر لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے، وہ بات ضرور ہے، سوائے قرآن کے. اس لیے قرآن جب نازل کیا گیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی تھی. تو اب سب مذہبوں کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہر مذہب نے کہا اللہ کو یاد رکھو، پوجا پاٹ کرو، نماز روزہ کرو، دھارمک بک جو ہے اسے پڑھو، دھیان گیان کرو، حج کرو، تیرتھ یاترا کرو، یہ سب کرو. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جو کچھ تم ظاہری عبادتیں کر رہے ہو یہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گی، دوسرا سیکنڈ نہیں لگے گا. تم نے جتنی عبادتیں کرنا ہے کر لو، اس کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے، لیکن یہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی ایک سیکنڈ کے اندر اگر تم نے کسی کے ساتھ اتیاچار کیا ہے، اگر تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر کسی کے حق کو مار لیا ہے، اگر متولی بن کر مال امام کھا گئے، کچھ بھی کام نہیں ہے، نہ حج، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تیرتھ یاترا، نہ زیارت، کچھ کام نہیں ہے. اس لیے کہ آخر میں لیقوم، یہ سارا انتظام کس لیے ہے؟ اس لیے کہ سارے سنسار میں، سارے عالم میں، ساری دنیا میں ایک منہ بھی ایسا نہ ہوگا جس سے آہ نکلے. اپنے مذہب کو پہچانیے جس سے اف نکلے. اللہ کی دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں. ایک ہے توحید، ونس آف گاڈ. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اگر محتاج نہ ہوتے تو دعائیں کیوں مانگتے؟ اور کیا کریں؟ وہ اپنی جگہ پر ان کی منزلت ہے، وہ سب صحیح ہے. تو ایک ہے توحید، اور توحید کے بعد ہمارے فرقے کی خصوصیت یہ ہے، عام مسلمان بھائیوں سے پوچھیں، ان کہیں گے توحید، نبوت، قیامت. توحید
prophethood and the last day. لیکن ہمارے یہاں دو عقیدے اور موجود ہیں جو روح اسلام ہے. اس میں ایک ہے عدل، جسٹس، نیائے. جو لوگ، ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ جسٹس سے ڈرتے تھے، جو لوگ انصاف سے گھبراتے تھے، جو لوگ نیائے سے پریشان ہوتے تھے، انہوں نے اصول دین سے نیائے کو، عدالت کو ہٹا دیا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں نیائے ہوگا، جہاں عدالت ہوگی، عدالت کی استھاپنا، عدالت کا قیام کوئی غیر معصوم کر ہی نہیں سکتا. اس لیے عدالت کو بھی ہٹایا اور امامت کو بھی ہٹا دیا. امامت کی جگہ آمریت بھی ہے. وہ آمریت میں سوائے ظلم کے اور کچھ ہوتا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع، میرا ٹاپک سوشل جسٹس، ساماجک نیائے، معاشرتی انصاف یہ ہے. آیات قرآنی کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور سیرت معصومین کی روشنی میں. اب علماء تشریف فرمائے، ان کی نالج، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا. میں کہیں غلطی کروں تو ٹوک دیں، میں برا نہیں مانتا. تو اب ارشاد ہے کہ ہم نے لقد ارسلنا رسلنا پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ بینات. بینات کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دلائل، آرگومنٹس، اور معجزات بھی ہو سکتے ہیں. خاص طور پر آیات بینات جب آ جائے تو اس کے معنی معجزے کے ہوتے ہیں. تو اب جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنے ساتھ میریکلز، معجزات لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ اس لیے آئے کہ معجزے کے ذریعے سے انسان وہ کرتا ہے جو انہونی چیز ہوتی ہے. انہونی چیز کو وہی کر سکتا ہے جس کا رابطہ اس سے ہو کہ جو ہر بات پر قادر ہے. دیکھیے سب لاجیکل باتیں ہیں. جو اس سے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہاری جو طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہماری پاور ان لمیٹڈ ہے. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارا کوئی روکنے والا نہیں، نہ ہماری قدرت منحصر ہے نہ لمیٹڈ ہے. تو قدرت سے رابطے کی دلیل ہے کہ جو انسان وہ کام کرے جو کوئی انسان کبھی نہ کر سکے، یہ بتاتا ہے کہ اس کا رابطہ کسی اور جگہ سے ہے. اب آپ نے شاید جواد میاں کی مجلس میں سنا ہوگا، مجھے یاد نہیں رہتا ہے. صحیح بات ہے کہ جتنے معجزے ہیں وہ سنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں کہ جو لوگ تھے انہوں نے دیکھے ہوں گے، ہم نے سنے ہیں. حضرت عیسیٰ کا کوئی معجزہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر یہاں سے کوئی مردہ قبر سے نکل کر کھڑا ہو جائے تو جتنے زندہ ہیں یہ سب 1 منٹ میں یہاں سے غائب ہو جائیں گے. مگر جناب عیسیٰ نے مردوں کو بإذن الہی زندہ کیا، بیماروں کو ہاتھ پھیرا اور بہت. جناب موسیٰ کا معجزہ، عصا پھینکا، کبھی وہ سانپ بن گیا، کبھی وہ اژدہا بن گیا، کبھی وہ اجگر بن گیا. حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، زندہ سلامت نکلا. بھائی ٹھیک ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے معجزے ہیں جس کو قرآن میں بیان کیا ہے. مگر آنکھوں دیکھی بات نہیں ہے. آپ کی اسلام کی، اور اسلام کے اندر آپ کے مسلک کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے 2 معجزے سب کے سامنے کھڑے ہیں. ٹرو میریکلز، آپ انکار نہیں کر سکتے. 2 معجزے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں کسی مذہب کا نام نہیں لوں گا، میں کسی کو چھیڑتا نہیں. سمجھ نہیں بات. کوئی دھرم اور کوئی مذہب آپ ایسا مجھے دکھائیں کہ جس کا اسکرپچر، جو اس کی الہامی کتاب ہو، محفوظ ہو. گڑبڑ ہو گئی. اصلی معاملہ بھی ہے اور انسانوں کو بنایا بھی اس میں ٹھوسا ہے. تو دودھ میں اگر ذرا سا پانی ملا دیا جائے تو آدمی جیل چلا جاتا ہے. بھائی تو اللہ کے کلام میں اپنے کلام کو ملا دے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا ہو اور مر نہ گیا ہو. 10 برس کے بعد، 20 برس کے بعد، 50 برس کے بعد، 100 برس کے بعد
آپ کو یاد آ جائے گا بھائی، میرے سن کے لوگ ہیں، مجھ سے چھوٹوں کو یاد آ جائے گا، اسی کازمین میں چھوٹے آغا صاحب رہتے تھے. ہمارے بھائی صاحب مرحوم، ان کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا بھائی. سن 1986 میں بھائی صاحب کا بھی انتقال ہوا، ان کا بھی انتقال ہوا. لیکن بھائی صاحب مرحوم قلب عابد صاحب 1921 میں پیدا ہوئے تھے، وہ 1854 میں پیدا ہوئے تھے. 1854 ان کا انتقال 134 سال کی عمر میں ہوا. ملک الموت مایوس ہو گئے تھے کہ میں ان کی روح قبض نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کوٹھے پر سے پھینکا ان کو. وہ ہمارے سامنے کے واقع، ہم نے ان کے چہرے کو مجلس پڑھی کوٹھے، جب بھی وہ 2 مہینے چلتے رہے. مگر بہرحال وہ مرد مومن بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے. آپ کے 2 معجزے یہ ہیں، ایک قرآن ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے ذرا سبھی سے کلام الہی ہونے میں تو اس میں کہیں سے نقص دکھا دو، محفوظ ہے. دوسرے، وارث قرآن امام زمانہ کی شکل میں ایک انسان 1400 برس سے زندہ چلا ہے کہ نہیں؟ امام بھی زندہ جو وارث قرآن ہے، اور قرآن بھی موجود. اب دیکھیے، جتنا میں آپ کے سامنے صحیح عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جتنا علمی ماحول بڑھتا جاتا ہے، انسان انڈیپینڈنٹلی فکر کرتا ہے، جہالت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، علم سے ٹکراؤ مٹتا ہے. بہت لوگ سمجھ رہے ہیں. اب بھائی صاحب اللہ کو سلامت رکھے، سب سے زیادہ سخت گیر جو مسلک ہے مسلمانوں میں وہ ہے سلفی حضرات. سیلفی نہ سمجھ لیجیے گا بھائی، سیلفی دوسری چیز ہے، سلفی دوسری چیز ہے. سلفی حضرات ہیں، بہت سخت ہیں بھائی، ہیں بہت سخت ہیں. وہ ان کی طرف نہ معلوم کیا کیا باتیں منسوخ ہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. ہندوستان میں جو سلفی تحریک کے رہبر اعلیٰ امیر ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ آپ آئیے، ابھی اہل حدیث کا ترجمان میرے پاس ہر 15 میں روز آتا ہے، ابھی بھی 3-4 دیکھ کر آ رہا ہوں. اس کے مدیر اور سلفی حضرات کے رہبر اعلیٰ کون ہیں؟ اصغر علی امام مہدی سلفی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو امام مہدی کو مانے گا ہی نہیں، یا اس کا باپ امام مہدی کو مانے گا ہی نہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام امام مہدی رکھے گا کیسے؟ تو نام گزاری بتاتی ہے کہ باپ بھی اس عقیدے کو مانتا ہے اور بیٹا بھی اس عقیدے کو مانتا ہے. صلوات پر محمد وعلی ایک مرتبہ اور صلوات دیں. بس تو موضوع میں نے بتا دیا کہ اللہ واحد و حی و قیوم و عادل کا اتارا ہوا دین ہے اسلام. اس لیے اس اسلام کو 2 باتوں سے چڑ ہے. کسی حرام کام کی اجازت نہیں دیتا، مگر 2 کاموں سے اسلام کو چڑ ہے. پہلے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، دوسرے اللہ کے صفات سے عدالت کو ہٹا دینا. سمجھ لیجیے، ان 2 باتوں سے چڑ ہے. ہمارا مسلک جو اہل بیت طیبین و طاہرین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کی جان ہے توحید اور اس کی شان ہے عدل. بس اب میں اس کو آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. اتنا سا عرض کر لوں، اب آپ تھوڑا سا تو میرے قابو میں آ ہی گئے ہیں. دیکھیے بھائی، آپ کا نام کیا میں بھول گیا، آپ کے اسم گرامی کیا ہے؟ ہاں دیکھا آپ، ماشاء اللہ میں آپ کی صورت سے پہچان رہا تھا. میری آنکھ کمزور ہو گئی، ذرا آپ خیال نہیں کیجیے گا. آپ نے معلوم ہے کہ میرے 2 آپریشن دونوں آنکھوں میں ہو چکے ہیں، تو میری ویژن جتنا سائٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. ریکگنائز کر لیتا ہوں لیکن تھوڑی دیر لگتی ہے مجھے. ایک مرتبہ صلوات دیں آپ. دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الحدید کی 27ویں آیت ہے، 25ویں آیت ہے. اس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ابھی تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، کچھ بھی انسان نے کیا ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو حبط اعمال، حج بھی غائب، جہاد بھی غائب، نماز بھی غائب،
روزہ بھی غائب، داڑھیاں بھی غائب، ٹوپیاں بھی غائب، پیجامے بھی غائب، اونچے اونچے نیچے نیچے کرتے بھی غائب، سب غائب ہو گیا۔ اس آیت کا ہونا خود بھائی ایک معجزہ ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے طالبان، القاعدہ، داعش کتنے بڑے بڑے ڈاڑھے ہیں بھائی۔ آپ واللہ میں نے دیکھا یہاں تک ڈاڑیاں ہیں، خدا نہیں کون سی اس میں کھاد دی جاتی ہے، یہاں تک کی ڈاڑیاں جی۔ نمازیں اللہ اکبر، روزے اللہ اکبر، حج پر کوئی ظاہری عبادت نہیں ہے جو ان سے چھوٹ گئی ہو، مگر اتنی ساری عبادتوں پر قرآن کی ایک آیت کہتی ہے یہ سب عبادتیں تمہاری بیکار ہیں، جہنم میں جانے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ ان عبادتوں کے ساتھ تم سے بڑھ کر کوئی کمبخت ظالم بھی نہیں ہے۔ یہ نص صریح ہے ان بدبختوں کے جہنمی ہونے کی، اس لیے کہ ظلم وہ ہے جو ساری نیکیوں کو پامال کر دے۔ بس اب میں موضوع شروع کر رہا ہوں۔ ہر دھرم بہت اچھا ہے بھیا، مجھے پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کسی مذہب کے مذہبی رہنما کو یہ حق نہیں ہے، اگر وہ حق پسند نہیں ہے، کہ وہ دوسرے مذہب پر کمنٹس کرے۔ میں نے ہندو دھرم بھی پڑھا ہے بھائی، بودھ دھرم بھی پڑھا ہے، اسلام کو بھی پڑھا ہے، تھوڑا سا کرسچینٹی کو بھی پڑھا ہے، تو مجھے بہت فرق دکھائی دیتا ہے ان مذہبوں کے مخالفوں کی گفتگو میں ان حقیقتوں سے جو اس مذہب میں پائی جاتی ہیں، اور یہی ہماری مصیبت ہے، یہی ہماری مصیبت۔ ہم پر کیا کیا اتہام لگائے جاتے ہیں، کیا کیا الزام لگائے جاتے ہیں، کیا کیا عقیدے منسوب کیے جاتے ہیں، تھوپے جاتے ہیں ہمارے اوپر۔ چلیے میں بتا دوں آپ کو، اسی لکھنؤ میں ایک عالم دین ہیں، اب تو کافی بیمار ہو گئے ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ میرے بہت پرانے دوست تھے، وہ میرے ساتھ انہوں نے کام کیا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور بہت سی باتیں ان کی مجھے معلوم ہیں، میں بتاؤں گا نہیں۔ ایک مشہور مناظر باز خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کا میگزین میرے پاس آتا رہتا ہے۔ اس وقت تو بیمار ہیں، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، اللہ ان کو شفا دے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا اپنے جریدے میں، اپنے میگزین میں اعلان کیا۔ اچھا وہ بیمار ہو چکے تھے جب یہ اعلان آیا، کوئی اتہام ایسا نہیں تھا جو اشتہار میں لکھا ہوا نہ ہو کہ شیعہ یہ ہیں، شیعہ یہ ہیں، شیعہ یہ ہیں، وہ فلاں کو ایسا کہتے ہیں، ڈھمک کو ایسا کہتے ہیں، ازواج نبی کی توہین کرتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا مزخرفات۔ اگر وہ صحیح و سالم ہوتے اور مجھ سے ملاقات ہوتی تو میں اس اشتہار کے نیچے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا لے کر ان کو واپس کر دیتا۔ وہ آیت کا ٹکڑا بھائی میں یہ لکھتا، جنان صاحب یہ ہمیں وہ اتنے بدتمیزی کی باتیں ہیں کہ میں اس کے مطلب بیان نہیں کر سکتا، کیا کروں، نہیں بیان کر سکتا۔ میں ان کو لکھ کے واپس کر، مولانا اس کے آگے اتنا بڑھا دیجیے کہ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ جو آپ قتل ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی فتووں کی گمراہیاں ہیں کہ جو آپ کو قتل کروا رہی ہیں، ورنہ آپ کو خبر بھی نہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کو خبر نہیں، ان کو خبر ہے کہ آپ کیا ہیں، غور کریں آپ نے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کسی ایک اصول بنا لیجیے، ہم کو بھی حق نہیں کہ ہم کسی پر کمنٹ کریں تو کتاب ہم ان کی دکھا دیں کہ بھئی یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے، اور کیا کریں۔ یہ سب مشکل ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں، جنان صاحب نے بہت ماشاءاللہ عالم دین ہے بتمام معنی، اور بہت اچھے مقرر ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، پہچاننے مجھے تھوڑی سی دیر لگتی ہے۔ دیکھیے ہمارا مسلک جو ہے اس کی فاؤنڈیشن 2 پلرز پر، 2 کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ان مجلسوں سے کچھ لے کے جائیے، کچھ لے کے جائیے۔ 2 پلرز ہیں، 2 کھمبے ہیں جن پر ہمارا سارا مذہب ٹکا ہوا ہے۔ نتھنگ اگینسٹ ریزننگ، نتھنگ اگینسٹ جسٹس۔ یہ 2 اصول وہ ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ویٹو پاور جانتے ہیں نا، یونائٹڈ نیشن میں تمام
بڑے جتنے ملک ہیں تقریباً سبھی اس کے ممبر ہیں، سارے ممبر ایک طرف، حضرت چودھری امریکہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ویٹو کر دیا، فنش، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، گیا معاملہ ختم، ویٹو کر دیا انہوں نے۔ اسلام میں کسی شخصیت کو ویٹو کا پاور نہیں دیا گیا، دو اصولوں کو دیا گیا، نتھنگ اگینسٹ جسٹس، نتھنگ اگینسٹ ریزننگ۔ نہ اسلام میں کوئی بات عقل کے خلاف ہو سکتی ہے، نہ انصاف کے خلاف ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیے اس سے بہتر اصول کیا ہوں گے؟ ان دو اصولوں کے مخالفت وہی کرے گا جو بدھو ہو اور ظالم ہو۔ کوئی عقل مند انسان انصاف پسند اس کی مخالفت کیسے کرے گا؟ یہ دو باتیں آپ یاد رکھیے، اسی کے گرد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہماری مجلس سے جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے۔ صلوات بر محمد یہ دو پائیوٹ کیوں ہمارے یہاں؟ ویٹو پاور کون کو حاصل ہے؟ پہلے عقل، بدھی، ریزننگ، انٹلیکٹ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو یہ پاور دی ہی نہیں۔ جانور کے پاس بھی بھاونائیں ہیں، بھاونائیں ہیں، جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، عقل نہیں ہے۔ جہاں عقل نہیں ہوتی ہے وہیں ظلم ہوتا ہے، جہاں عقل نہیں ہوتی وہیں اتیاچار ہوتا ہے، وہیں بے خطا لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک کتا یہاں سے گزر رہا ہو سامنے سے، ایک معصوم بچہ کھیل کھیل میں اس کی طرف ایک ڈھیلا پھینک دے، وہ کتا بھونکتا ہوا آئے گا، اسے بھموڑ لے گا، وہ نہیں دیکھے گا یہ ناسمجھ بچہ ہے۔ جو ناسمجھوں کو قتل کرتے ہیں وہ اس ناسمجھ بچے سے زیادہ ناسمجھ ہوا کرتے ہیں۔ تو انسان، اللہ نے عقل صرف انسان کو دی ہے، چونکہ عقل صرف انسان کو دی ہے اس لیے اللہ کی اس انسان سے توقع ہے کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے، لیکن تیرے پاس عقل ہے، تجھے کسی پر ظلم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات دینے اب مولانا میں تشریف فرما ہے، اور بھی حضرات تشریف فرما ہے۔ اللہ نے اصول کافی میں، حضرت آپ نے بھی دیکھی ہوگی حدیث موجود ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہے حدیث کی وہ اصول کافی ہے، مگر اس کو بھی ہم صحیح نہیں کہتے، ہمارا معیار بہت اونچا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے کچھ کتابوں کو صحیح کہا ہے وہ اب پچھتا رہے ہیں کہ ہم تو صحیح کہہ کے پھنس گئے، ہم نے اپنے کو بچا لیا۔ اور ہمارے یہاں بس صحیح کتاب ہے قرآن مجید یا حد سے زیادہ نحو البلاغہ، بس اس کے آگے آپ نہیں بول سکتے۔ تو اصول کافی میں رسول کا یہ ارشاد موجود ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اجر نہیں ملے گا، روزے کتنے رکھے ہیں اس کے لحاظ سے اجر نہیں ملے گا، حج کتنے کیے ہیں اس کے لحاظ سے اجر نہیں ملے گا۔ اجر ملنے کی اور کنجی یہ ہے کہ تم نے جو عبادت بھی انجام دی ہے اس میں عقل کا عنصر کتنا تھا، اس میں ریزننگ، انٹلیکٹ کا عنصر کتنا تھا، کیوں سمجھیے۔ ابھی عقل کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہے انسان کی نالج ہے محدود، انسان کا علم ہے محدود، لمیٹڈ، اللہ کا علم ہے ایبسولوٹ، اللہ کی نالج ہے ایبسولوٹ۔ ایبسولوٹ محدود میں کیسے سما سکتا ہے؟ میں کٹورا لے کر آؤں اور آپ سے کہوں کہ جو سمندر ہے بمبئی کے پاس اس کو اس کٹورے میں سمو دیجیے، کیسے سمجھ؟ آپ احمق ہو گئے تو یہ سمندر کا پانی اس کٹورے میں، تو سمندر بھی محدود ہے، کٹورا بھی محدود ہے، مگر سمندر کا پانی جب کٹورے میں نہیں آ سکتا تو لامحدود علم ہمارے چھوٹے سے دماغ کے کٹورے میں کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا۔ عقل کی بات ہو رہی ہے، ریزننگ، انٹلیکٹ۔
تو جب اسلام کا ایک رکن ہے عقل، تو اسلامی شریعت میں کوئی بات خلاف عقل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں اصول شریعت ہے کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع اور کل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جو عقل کا فیصلہ ہوگا وہی شریعت کا فیصلہ ہوگا، اور جو شریعت کا حکم ہوگا وہی عقل کا فیصلہ ہوگا. اب پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کی فاؤنڈیشن، جس کی بنیاد ریزننگ اور عقل کے اوپر نہ ہو. کوئی حکم ہی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق. جن کے کلاس میں ایک وقت میں 4000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، پانا جانا والے نہیں، الزبرا زیر پیش ہونے والے نہیں، اسکالرس. اب بات دوسری طرف نکل جائے گی، ہر علم کے اسکالرس، ہر فن کے اسکالرس. یہ مسلمات میں سنی شیعہ سب اس کو تسلیم کرتے. 4000 بچے یا طالب علم یا اسکالر جن کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. ان کی یہ بات ہے کہ اللہ کا شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی پسند، یہ عجلت پسند انسان جب اس کی سمجھ میں ریزننگ اور حکمت اس حکم کی نہیں آتی ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہے. امام فرمانے بھائی آپ تشریف فرمائیں. امام فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے. جب اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. اس کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا وزڈم ہے، تو وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا. تو ہماری لامحدود عقل جو ہے وہ ہر بات کو در کھوڑ کے زمانے میں آگے بڑھتا جاتا ہے، معاملہ صاف ہوتا جاتا ہے. موقع ہوگا تو میں عرض کروں گا. ابھی ایک مثال دے رہا ہوں میں تقریباً 40 برس سے لندن جا رہا ہوں. ابھی تشریح دیتا ہوں میں نے جب 10-12 سال 15 سال تک میں دیکھتا رہا کہ لندن کی سڑکیں بہت چوڑی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اچھی ہونا چاہیے بھائی. جہاں سڑکیں پتلی ہوتی ہیں وہاں پتلی سڑکوں کو چوڑا کیا جاتا ہے ٹریفک کے بہاؤ کے لیے. میرے بچپن میں یہ تلسی داس مارگ، وکٹوریہ اسٹریٹ مرحومہ، یہ بیچاری کتنی پتلی تھی، آج کتنی چوڑی ہو گئی آپ کی نظروں کے سامنے. تو دنیا میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا، یہی سنا ہوگا کہ پتلی سڑکیں چوڑی کی جاتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چوڑی سڑکوں کو پتلا کیا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا حماقت. وہ حماقت نہیں تھی، میں خود احمق تھا. احمق ہمیشہ عقل کے کام کو حماقت سمجھتا، وہ اپنے آئینے میں ہر کچھ کو دیکھتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سڑکوں کو پتلا کیوں کر دیا گیا، خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے. تو میرے ایک دوست نے کہا یہ بڑے چتور ہیں، یہ بڑے ہوشیار ہیں. اب لکھنؤ میں میٹرو آنے والی ہے، پتہ نہیں 10 برس میں آئے گی یا 25 برس میں آئے گی، کتنے ہو گئے مجھے پتہ نہیں. آئے گی بھی کہ اللہ بہتر جانے. آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. انشاءاللہ آ جائے گی، اگلے سال تک آ جائے گی. لندن میں مدت مدید سے بہت لانگ زمانے سے میٹرو چل رہی ہے، خوب چل رہی ہے، دنا ہر جگہ جا رہی ہے. وہاں پرابلم یہ آئی کہ ہر آدمی کو کار چلانے کی عادت اذان شروع ہو گیا. بھائی یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. ان اللہ مع الصابرین. تھوڑا صبر کر دیجیے. یہ اذان بھی پیسنجر گاڑی پر بیٹھ کے دیتا ہے بھائی، معافی ہے، بہت دھیرے دیتا ہے.
ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جہاں چوڑی سڑکیں تھیں ان کو پتلا کیا جا رہا ہے. میں کہ یہ کیا بھائی الٹی بات کیسے ہو رہی ہے؟ یہاں جسے میٹرو کہا جاتا ہے انڈیا میں، اس کو لندن میں انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں. انڈر گراؤنڈ گاڑیاں چلتی ہیں. اگر انڈر گراؤنڈ مردے چلنا شروع ہو جائیں تو قیامت آ جائے. مگر وہاں گاڑیاں جو چلتی ہیں اس کو انڈر گراؤنڈ کہا جاتا ہے. تو انڈر گراؤنڈ گاڑیاں چل رہی تھیں. لوگوں کو کلچر نے عادی بنا دیا ہے. اور ان کی کیا مشکل تھی کہ آپ اگر انڈر گراؤنڈ یا ٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ٹیوب کے قابو میں آ گئے. جہاں وہ گاڑی جائے گی وہیں آپ کو جانا پڑے گا. کار کا اسٹیئرنگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو گاڑی آپ کے قابو میں ہے، آپ قابو میں گاڑی کے نہیں ہیں. تو آج کے دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ بیویاں قابو میں ہوں چاہے نہ ہوں، گاڑیاں ضرور قابو میں ہوں، وہ ادھر سے ادھر نہ جانے پائیں. اس کی وجہ سے میٹرو کو یا انڈر گراؤنڈ کو لوگ استعمال نہیں کر رہے تھے. کاروں پر بیٹھ بیٹھ کر جا رہے تھے. انہوں نے 2 حرکتیں کر دی. ایک تو جو کنجسٹڈ ایریا تھا وہاں پر ٹیکس لگا دیا. 8 پاؤنڈ جاؤ گے، 10 پاؤنڈ جاؤ گے تو اتنا تم کو دینا پڑے گا. دوسرے سڑکوں کو پتلا کر دیا. اب جب لوگ پھنسے تو مجبوراً ان کو ٹیوب میں جانا پڑا. جب میری سمجھ میں ان کی یہ مصلحت آئی تو مجھے قدر ہوئی کتنے ہوشیار لوگ ہیں. جب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا میں پریشان کہ یہ کیا بات ہے. اب اشارہ بتاؤں آپ کو. ایک ہوتا ہے نکاح، ایک ہوتا ہے ریپ. اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا. کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا بھائی، کتنا آسان ہے نکاح، نہ ہین لگے نہ پھٹکری. 2 منٹ میں 2 منٹ میں شرط کیا تھا. مشہد میں جو واقعہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ 2 منٹ میں نکاح ہوا امام کے روضے میں باہر صحن میں، اور چاکلیٹس اچھال دی گئیں 1.5 پاؤنڈ. لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے لے کر 1 2 3 روانہ ہو گیا. ہو گئی شادی بھائی، شادی ہو گئی. آپ کہ یہ کیسی شادی، اس میں تو چانچک تو ہوئی ہی نہیں. اور مجھے خود چالا تو ہوا ہی نہیں، چوتھی تو ہوئی ہی نہیں. مرنا ہو یا شادی دونوں میں رسمیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ دولہا بھی پریشان، مردہ بھی پریشان. چھوڑیے رسموں کو. اسلام سمپلسٹ شریعت رکھتا ہے. اچھا کتنی آسان ہے شادی. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے جو بھائی، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم کو کوئی تنقید کرنا نہیں چاہتے ہیں، مگر ذرا سا ہم لوگ مولا کی بات مانتے ہیں، وہ حضرات مولویوں کی بات مانتے ہیں. مولا اور مولوی میں فرق یہ ہے کہ مولا کے پاس آپ کوئی پرابلم لے کر جائیں وہ کہیں گے نو پرابلم. مولوی وہ جس کے پاس کوئی سمپل بات لے کر جائیں وہ کہیں گے دیئر از اے پرابلم. ایک پرابلم کریٹر ہے، ایک پرابلم کو سالو کرنے والا. اسی لیے کسی مولوی کا لقب مشکل کشا نہیں ہے، مولا کا لقب ہے مشکل کشا. ایک مرتبہ صلوات دیں آپ. کوئی میں کرٹیسائز کسی کو نہیں کرتا. ہمارے بھائیوں کیا ہوا، نکاح مشکل. ہمارے یہاں نکاح میں ایک جلیل القدر عالم دین تشریف فرمائے اور امام مسلم کا ارشاد بھی میں نسبت پیش کروں گا آپ کے سامنے. نکاح 2 دن راضی تو کیا کرے گا قاضی. فنش. لڑکے نے انکہتوں کر دیا لڑکی نے، اور لڑکے نے قبول تو کہہ دیا، ہو گیا نکاح، ہاتھ پکڑا یہ جا وہ جا، قصہ ختم. گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے نکاح میں بھائی، گواہ کی ضرورت نہیں ہے. طلاق میں ضرورت ہے. طلاق میں دیر اے لانگ پروسیجر. میں کہاں مجلس پڑھ کے اترا تھا وہ یاد نہیں آ رہا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ طلاق میں عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. جسٹ وٹنسز، معمولی آدمی نہیں، جسٹ وٹنسز. ان کی گواہی، وہ گواہی دے کہ ہمارے سامنے. تو ان کا یہ عادل کی شرط، یہ جس کی، میں نے کہا جس کی شرط اسے لگائی ہے. اب یہی تو موضوع ہے
کہ جسٹ انسان کے سامنے جب طلاق کا قصہ آئے گا تو بغیر لڑکی کی فریاد سنے ہوئے وہ فیصلہ نہیں کرے گا. لڑکا تو اپنے کو مظلوم بنا کر پیش کرے گا ہی ہوگا, تو بتا تیری کیا پرابلم ہے, تو اس کی بھی پرابلم کو نظروں میں رکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے. تو نکاح بہت آسان اور طلاق بہت مشکل, بہت مشکل. مجھ سے صاحب بتائے تھے وہ اسکندریہ گئے تھے مصر, لیکن عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا ہے. آگے آگے ایک شیخ اور پیچھے پیچھے اس کی بیوی ایک معصوم بچے کو گود میں, وہ بچی ماں تھی, ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے عربی میں کہتی جا رہی تھی, اسے کہتی جا رہی تھی میل کر لو, میل کر لو, میل کر لو, میل کر لو. وہ کہہ رہا ہوش 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 ہوش, کیونکہ وہ طلاق دے چکا تھا. دس ناٹ جسٹیفائڈ. مسلمانوں کو سویلائز ہونا چاہیے, یہ کیسی بات ہے؟ تو ہمارے یہاں باہر نکاح بہت آسان ہے اور طلاق لمبا پروسیجر چلتا ہے. جو حضرات طلاق پڑھتے ہیں ان کو وارن کیے دے رہا ہوں کہ ایسی بات نہ کریں جو اسلام کی اسپرٹ اور روح کے خلاف ہو. آپ لڑکی کی بھی فریاد سنیے, لڑکی کیا کہہ رہی ہے, اس کے بعد فیصلہ کیجیے. اس لیے کہ اسلام میں آپ کو جناب تشریف فرمائے ہیں, اس لیے میرا دل ذرا سا بڑھا ہوا ہے. میں بتاؤں آپ کو, ہمارے یہاں شاہدان عادلین ہونا چاہیے, ایک نکاح پڑھنے والا, یہ اور وہ علم غلم سب کچھ ہے. ایک آدمی نے جو کینسر کا مریض ہو گیا تھا اور خدا نخواستہ, اور جس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب تمہاری زندگی 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں ہے, اس کی اور اس کی وائف کے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو اس نے کہا میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں, بیوی کو اپنی وراثت سے ترکے سے محروم کر کے جاؤں, یہ اس سے میں بدلہ لے لوں. بالکل ہمارے مسلک کے اعتبار سے بالکل پورا پروسیجر اختیار کر کے طلاق کا صیغہ جاری کیا گیا شاہدین عادلین کی موجودگی میں, ہو گئی طلاق. کچھ دن کے بعد طلاق پڑھنے والے اور ان گواہوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ تو کانسپریسی تھی, یہ تو اس لیے طلاق دی گئی ہے کہ یہ وراثت سے محروم ہو جائے. سارا پروسیجر صحیح تھا, لیکن چونکہ بنیاد میں یہ بات تھی کہ ایک حق پانے والی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے, اس لیے وہ طلاق نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. ختم قصہ نہیں ہو سکتا. وہاں جو صورتیں ہیں وہ آپ ہم سے جانتے ہیں, وہ میں اس کی ضرورت کہنا نہیں چاہتا. میرا اپنا ایک مشن ہے, میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. اور کیا آپ نے, تو اب یہ کیوں ہوا کہ طلاق مشکل, نکاح بہت آسان؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کہ نکاح بہت مشکل. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آپ حضرت نہیں مولا کا روضہ امام بڑا ہے, میں نے اپنی لڑکی اور لڑکوں سب کی شادی اسلامی طریقوں پر کی, نہ جہیز لیا نہ جہیز دیا. میری لڑکی اپنے ساتھ ایک المونیم کی کیتلی بھی لے کر نہیں گئی تھی, اور میری بہویں بھی المونیم کی کیتلی لے کر نہیں آئیں. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں. اور کیا آپ نے, تو آپ نے شادی کو بہت پیچیدہ بنا دیا, بہت کاسٹلی بنا دیا. جہیز بھی ہو, نتھ بھی ہو, کیا ہے میں سے چہلم نکلا جا رہا ہے بھائی, چلہ بھی ہو, اور کیا کیا ہوتا ہے اللہ بولا مجھے پتہ نہیں, اور نارم کیا کیا مصیبتیں ہوں. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اسلام میں اگر نکاح آسان ہوگا تو لڑکا ریپ کی طرف نہیں جائے گا. گہرائی کو سمجھیے بات, ریپ کی طرف, بدکاری کی طرف وہ نہیں جائے گا. آسان ہے کسی اور کی شادی کر لینا. اور جہاں نکاح مشکل ہوتا ہے, انسان کی اپنے سیکشول ارج ہوتی ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی فرضی شریعت کی بنا پر غلط سلط حرکتوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہے اسلام کا فلسفہ نکاح, جو عدالت پر اور جسٹس پر مبنی ہے. اب کہوں کہ نہ کہوں, کہیں کوئی مارے والے نہ مجھے بھائی. اس دیش میں ایک بات بتا دوں آپ کو, درد دل, جہاں شو ہوتا ہے وہاں لوگوں سے نعرے لگوائے جاتے ہیں. جہاں انسان واقعی دیش پریمی ہوتا ہے وہ نعرے نہیں لگاتا, اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ ہم اس دیش سے کتنے ہیں. آپ بتائیے, گاندھی جی دیش پریمی تھے یا دیش دروہی تھے؟ دیش پریمی تھے نا بیٹے, بے شک تھے. گاندھی جی دیش پریمی تھے نا, کبھی انہوں نے کہا تھا بھارت ماتا کی جائے؟ بتائیے.
بتائیے کبھی کہا؟ مجھے اتنے معلوم انہوں نے کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہا. انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ بھارت سے ان کو کتنی محبت ہے, کتنی خدمت کی اس شخص نے اس دیش کی. کسی نے اتنی خدمت نہیں کی جتنی گاندھی جی نے خدمت کی. اور ایک لطیفہ یاد آ گیا, دیکھیے عقل کی بات ہو رہی ہے نا, عقل کہاں کہاں انسان کی مدد کرتی ہے. یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, انگریزی کتاب میں, کتاب کا نام نہیں یاد رہا مجھے, لیکن میں نے پڑھا تھا. بنگال میں گئے تھے جب وہ نواں خالی وہاں فسادات ہو رہے تھے, بڑا عصبیت پھیلی ہوئی تھی, وہیں گاندھی جی رہ رہے تھے. جناب سنیے گا یہ قصہ, آپ نے شاید نہ سنا ہو. اب وہاں تو ہندو مسلمان کے دشمن ہوتے ہیں, مسلمان ہندوؤں کو قتل و غارت ہو رہا تھا. یہ بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ کے اوپر, ایک جوشیلا مسلمان مگر پاگل, زیادہ جوش آتا تو آدمی پاگل ہو جاتا. وہ پاگل مسلمان یہ عہد کر کے چلا کہ میں بڈھے گاندھی کو ختم کر دوں گا, گلا دبا کے مار دوں گا. یہ گاندھی جی نے خود کہا, خود لکھا ہے گاندھی جی کہ میں نے پڑھا, اپنی آنکھوں میں پڑھا ہے. کہا کہ وہ آیا آدمی ہو, میں تو کمزور تھا, اس نے آ کے میرا گلا دبانا شروع کیا, میں کر رہا تھا, اس کی میں نے شروع کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ان کو یاد تھا, اس نے چھوڑ دیا کہ میں تو ان کو ہندو سمجھ رہا تھا, تو مسلمان نکلا ہے. تو قرآن کافر کی جان بھی بچا لیا کرتا ہے. صلوات پر محمد والا. بس یہ بات یاد رکھیے, دو رکن ہیں اسلام کے, یہ گئے تو سب گیا. ایک صاحب عقل بنیے, انٹیلیجنٹ بنیے, تاکہ مسائل کو آپ سمجھ سکیں. عقل کیسے مضبوط ہوتی ہے, بس بات میں ختم کر رہا ہوں. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جم میں جاتے ہیں, گھر پر ورزش کرتے ہیں, ضرور ورزش کیجیے. ورزش بھی اپنے محل پر عبادت ہے, اس لیے کہ ان اللہ یحب المؤمن القوی. حدیث ہے کہ اللہ دبلے پتلے سوکھے سہمے ٹڈے مسلمانوں کو دوست نہیں رکھتا. ویل بلٹ, چوڑے چکلے, مگر پٹھان نہ ہو. پٹھانوں کے علاوہ آپ ماشاءاللہ مضبوط رہیے, اس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو ایکسرسائز کرنا بھی, ہر وہ چیز جو آپ کے لیے مفید ہو عبادت ہے. بس میں نے خلاصہ بتا دیا. ہر وہ شے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو وہ معصیت ہے, اس سے بچیے, اس کو اپنائیے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. تو حالات کو سمجھنے کے لیے اور حالات سے لڑنے کے لیے اور دشمن کو قابو نہ دینے کے لیے آپ کے لیے بھی قوی ہونا ضروری ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اب کل سے ہم ورزش شروع کریں گے. کیا کروں, 15 منٹ رہ گئے, ورنہ بات تو بھی اور بھی تھی. ہر اچھی چیز کے پیچھے 420 لوگ موجود ہیں, خیال رکھیے گا ذرا سا. اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, بری بری نیتیں ہوتی ہیں. آپ دواؤں کو دیکھ لیجیے, وقت ختم ہو گیا. دواؤں کو, نقلی دوائیں آ رہی ہیں. آپ بتائیے اعظم صاحب تو خود ڈاکٹر ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نقلی انجیکشن آ رہے ہیں. مریض کو ڈاکٹر ایک لیب بھیج رہا ہے ٹیسٹ کے لیے, اس سے پہلے کہہ دیا اس کو یہ مرض نہیں ہے, تم لکھ دینا کہ یہی مرض ہے, اس کو پیسے ملیں گے. ہے بھائی کہ نہیں, آپ بتائیے. میں خود بھی, آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسپتال سے وابستہ ہوں, یہ سب ہوتا ہے. ان باتوں کا خیال رکھیے. مگر اگر آپ قوی بننا چاہیں تو 2 بنیادی چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ آپ کی غذا بیلنسڈ ہو, آپ کی غذا بیلنس ہو. دوسرے پراپر ایکسرسائز ہو. اگر آپ نے غذا خوب نوش فرمائی, جیسے سین مولوی کھاتے ہیں, سین نہیں کھاتے, سین مولوی نہیں کھاتے, سین مولوی کھاتے ہیں, اور ایکسرسائز نہیں کی تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ایکسرسائز کی اور پراپر غذا استعمال نہ کی تب بھی آپ بیمار ہو جائیں گے. تو جتنی بیلنس غذا ہو اسی کی مناسبت سے ایکسرسائز ہو, تب آپ کی صحت بنے گی. تو عقل کے کمال تک پہنچنا ایکسرسائز کے ذریعے, اس کے لیے بھی ایک غذا ہے, ایک ایکسرسائز ہے. غذا کا نام ہے, ڈائٹ کا نام ہے ایجوکیشن, ڈائٹ کا نام ہے علم, اور ایکسرسائز کا نام ہے فکر.
جس طرح خالی پیٹ میں ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہو، خالی پیٹ کو نہیں بھر سکتے، اسی طرح سے علم بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے بغیر فکر کے، اور فکر بھی حاصل نہیں ہو سکتا بغیر علم کے۔ اس لیے رسول نے فرمایا ہے کہ فکر و ساعت خیر عبادت 70 سنہ، 70 برس تک تم کھڑے کھڑے عبادت کرتے رہو، یہ ایک طرف، اور 1 گھنٹے یا چند منٹ کسی مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا، یہ دوسری طرف۔ اسلام میں عبادت کی وہ ثواب نہیں ہے جو فکر صحیح کا ثواب ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ اور اسی لیے آپ جب رسول کریم کو دیکھیں گے یا مولا کائنات علی بن ابی طالب کو دیکھیں گے، ان کے علم کہاں تک تھا وہ آپ کو معلوم ہے، ان کی فکر کتنی صحیح تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ جنگ کا مورچہ کیا تھا علی جانتے تھے، کس مورچے پر جنگ ہو رہی ہے، مخالف جانتا ہی نہیں تھا کہ جنگ کا مورچہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ احمق تھا، مولا عقل کل تھے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقل اور عدل، یعنی ریزننگ اینڈ جسٹس، دیز آر ٹو نو کمپرومائز پوائنٹ۔ آپ پاس کتنی عبادت ہو، بٹ آئی ایم سوری یو آر اسٹوپڈ، نو ویلو آف دیٹ عبادت۔ اب جسٹس کا مسئلہ یہ ہے، میں کیا کہوں، علامہ اقبال کی ایک بہت بڑی نظم ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، فارسی میں ہے، اس کا شعر آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدیر، زندہ حق از قوت شبیری از باطل آخر داغ حسرت میری۔ یہ علامہ اقبال سنی کہہ رہے ہیں، کہا سارے شیعہ بھی کہنے لگے، میں سنیوں کو سنا رہا ہوں۔ جو سچے سنی ہیں ان کے یہ عقیدے اور نظریات ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگ حضرت آدم سے شروع ہوئی، حضرت نوح بھی اس جنگ کو لڑتے رہے، حضرت ابراہیم، کاہے کی جنگ تھی یہ کہ دنیا سے بے انصافی کا خاتمہ ہو گیا، انجسٹس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی جنگ حضرت نوح اور ان کے مخالفوں میں تھی، یہی حضرت ابراہیم اور نمرود میں تھی، یہی جنگ حضرت موسیٰ اور فرعون میں تھی، یہی جنگ ابو لہب اور ابو جہل اور پیغمبر میں تھی، یہی جنگ علی اور ان کے مخالفوں میں تھی، اور اسی کا آخری مورچہ کربلا میں تھا۔ میں بہت عرصے کے بعد لکھنؤ کا محرم کر رہا ہوں، خوشی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے بہت طمانینت قلب ہے، پیس آف مائنڈ ہے کہ میں نے یہاں کی عزاداری میں عروج دیکھا ہے، زوال نہیں دیکھا۔ کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں عروج دیکھا ہے میں، بہت اوپر گیا۔ نام میں کسی کا نہیں لوں گا، ورنہ کسی کو شکایت ہو جائے کہ آپ نے ان کا نام لیا میرا نام نہیں لیا، تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ باقی جتنے بھی حضرات ہیں، خطیب ہیں، علماء ہیں، سب کے بس میں جو ہے وہ پورے قوت کے ساتھ فلسفہ شہادت حسین کو بیان کیا۔ بس حضرت علی حسین، آج محرم کی تیسری شب شروع ہو چکی ہے۔ حسین مظلوم حسین، پیاسا حسین، بے کس حسین، بے بس حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بہن تڑپ کر آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا ایک لشکر اور آ گیا۔ یہ لشکر 100 200 آدمیوں کو تھوڑی ہوتا تھا، 4 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار۔ زینب تڑپ کر آتی ہے اور ایک لشکر آ گیا۔ ابھی بدماش کمینے جنگی ٹیکٹکس کے اوپر جب کربلا کے بن میں داخل ہوتے تھے تو گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آتے تھے کہ بچے دہل جائیں، بیویاں دہل جائیں، تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے بیوی کو اندازہ ہو جاتا تھا ایک لشکر اور آ گیا، ایک لشکر اور آ گیا، ایک لشکر اور گیا۔ کہا بھائی میرا بھائی ایسا اکیلا ہو گیا کہ ادھر لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں آ رہا، اگر کوئی ہو میری خاطر اسے آپ خط لکھیے، بلائیے اس کو مدد کے لیے۔
حسین نے کہا کہ اور تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے جو یہاں تک آ سکے، کچھ حالات ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں۔ ہاں میرے بچپنے کا ایک دوست ہے، آپ سمجھیے کون دوست ہے؟ حبیب ابن مزاحم، جس کو بچپنے سے اس امام سے اتنی عقیدت تھی کہ تاریخ پڑھا برابر سماعت فرمایا ہوگا کہ حسین بھی بچے، اور یہ حسین کی ہم عمر ہے، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے حبیب جا رہے ہیں۔ تو حبیب کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ سے حسین کا قدم اٹھتا تھا وہاں کی خاک لے کے سر پر اڑتی۔ یہ بچپنے میں عالم تھا، یہ بچپنے میں عالم۔ بس حسین نے ایک نامہ لکھا، حبیب ہم دشمنوں میں گھر گئے ہیں، ہمارے انصار بہت کم ہے، لشکر بہت بڑا ہے، تم جانتے ہو کہ مجھے رسول سے کیا نسبت ہے، تم میرے ذاتی شرف کو جانتے ہو، اگر موقع ہو تو اپنی میری نصرت کے لیے تم کربلا کے میدان میں۔ یہ خط نامہ بر لے کر کوفے گیا۔ کوفے کے حالات بڑے خراب تھے، حضرت حبیب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے کہ کسی نے ناک کیا دروازہ، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا نام۔ سناٹے میں آ گئے، ارے امام کا نام، رسول کے نماز کا نام۔ دروازہ کھولا، لے کر آئے، خوشی خوشی، کیا ان کے خط میں کیا لے، خوشی خوشی خط کھولا، خط کی عبارت پڑھی، چپکے سے لفافہ بند کر دیا۔ بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ جو لکھا تھا بتایا۔ کہا کہ پھر تم کیا سوچ رہے ہو؟ بھیا عورتیں نازک دل ہوتی ہیں سوائے کربلا کے، بہت عورتوں کا ذکر کربلا، بہت ذکر کربلا۔ کہاں اب مسئلہ کوفے میں کوئی آدمی کسی پر بھروسہ کر نہیں سکتا نا۔ کہاں سوچتا ہوں کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے میں۔ کہا شہزادوں کی جنگ ہے؟ ایک طرف رسول کا نواسہ، دوسری طرف ایک کرمنل ہے، ایک بدماش ہے۔ 2 سپاہیوں کی، 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے۔ اچھا اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو، ارے اس بی بی کا کیا مرتبہ ہوگا ذرا غور کیجیے۔ فوراً اپنے سر سے چادر اتاری، کہا چادر اوڑھ کر بیٹھو، میں جا رہی ہوں اس وقت کے۔ حبیب نے کہا مومنہ میں خود حسین کا فدائی ہوں، میں جاؤں گا، مگر ماحول بڑا نازک ہے، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ تم مومنہ ہے۔ رات ہو چکی تھی، بس مجلس میں ختم کر رہا ہوں۔ گھر کے باہر آئے، غلام کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی بانگ دی اور کہا خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے، کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے، اس گلی صلی اللہ کی اس کوشے سے ہوتا ہوا فلاں کھیت میں چلا جا اور میرا انتظار کر، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں۔ سن لیجیے بس مجلس 3-4 منٹ ختم ہو رہی ہے۔ وہ غلام لے کر چلا گیا۔ حبیب کو نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب حبیب کا بیان یہ ہے کہ جب میں چھپتا چھپتا کسی صورت اس کھیت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ واللہ پڑھیا، وہ جانور ہے مگر جانور بھی جانتا ہے کہ حسین کا قضیہ رونے کے لائق ہے۔ اور غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اسب باوفا گھبرا نہیں، گھبرانے، رو نہیں، آنسو پہنچ رہے، رو نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ حبیب نے یہ بات سن کہا مولا آپ پر کیا وقت ہو گیا، میرے سرکار آپ پر کیا وقت ہو گیا کہ غلام آقا پر سبقت کر رہا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے کربلا کی طرف۔ ادھر صبح عاشور ہو چکی ہے، بس مجلس ختم کریں، صبح عاشور ہو چکی ہے۔ امام نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ڈنڈے ہوتے ہیں پرچم، وہ مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اصل پرچم تو علم جو تھا وہ تو ابو فضل عباس کے پاس تھا، باقی اور چھوٹے چھوٹے پرچم دیتے وہ قبائل کے جو حصوں کو دیے گئے۔ ایک پرچم حسین نے زمین میں نصب کر دیا اور کہا کہ اس کا لینے والا بس آتا ہو۔
بس کسی نے کہا ہم کو کہا نہیں، اس کا لینے تم نہیں جان، اس کا لینے والا بس آتا ہوگا، بس آتا ہوگا، بس آتا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوفہ کی جانب سے غبار بلند ہوا۔ حسین نے کہا دیکھو وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔ حبیب آئے، اصحاب حسین نے اللہ اکبر کا نعرہ، یہ تکبیر کا نعرہ خیمے کے اندر پہنچا۔ زینب نے فضا سے کہا فضا دیکھ، شاید کوئی میرے بھائی کا بچانے والا بھی آ گیا، اسی لیے میرے بھائی کے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ فضا باہر آئی، پوچھا کون آیا؟ حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کے دوست تشریف لائے ہیں، ان کو وہ پرچم دیا گیا، بس مجلس ختم۔ فضا نے جا کر زینب سے کہا بی بی مبارک ہو، مبارک ہو، بڑا بہادر، بڑا شجاع حبیب آیا ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا فضا پلٹ جا اور جا کر حبیب کو میرا سلام۔ عزیزانو جیسے ہی فضا نے آ کر کہا کہ حبیب تیرا مقدر، تیرا مقدر، علی کی بیٹی، فاطمہ کی لاڈلی، رسول کی نواسی، کائنات کی شہزادی تجھے سلام کہہ رہی ہے، سلام۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا، ارے اہل بیت رسول پر کیا وقت آ گیا کہ بیویاں، یہ ایک بہن کا سلام ہے، حور کے لیے ایک سلام اور بھی ہے، وہ سلام بہن کا نہیں ہے، وہ سلام بھائی کا ہے۔ وہ بھائی کا سلام کب؟ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو زینب اپنے بھائی کو لے کر بے ہوش بھتیجے کے پاس پہنچی، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، دیکھو تمہارا بابا تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ارے بھئی یہ سید سجاد کے الفاظ روایت تھوڑی ہے، کہا کہ پھوپھی کے شانہ ہلانے سے جب میں نے آنکھ کھولی تو میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا، خون چہرے پر ملا ہوا تھا، تیر جسم کو پار تھے، میں پہچان نہ سکا اپنے بابا کو۔ کہا آپ کون ہیں؟ ارے بھیا تب تاریخ میں پڑھی، میں گھر کو تھوڑی پیش کر رہا ہوں اپنا۔ آپ کون ہیں؟ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بیٹے نے کہا ہوگا آپ کون ہیں؟ کتنا طور پہ ہوں گے؟ حسین کہا بیٹا 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 میں تمہارا بابا۔ کہا یہ کیا؟ اتنے تیر کیوں؟ چہرے پر خون کیوں؟ کیا ہوا بنی وجہ سے؟ کہا بیٹا صبح سے جنگ ہو رہی ہے، بس جنگ کا نام سننا تھا کہ بیٹے نے گھبرایا کہ بابا جنگ ہو رہی ہے تو کبھی تو آپ خیمے میں اکیلے آئے نہیں، ہمیشہ چچا عباس ساتھ ہوتے تھے، بھائی یہ ایک بار ساتھ ہوتے تھے، آ جا بکے۔ کہا بیٹا سب آرام کر رہے۔ یہ حسین کا کمال ہے، ایجاز کا کمال، ایک جملے میں پوری کربلا سمیٹ۔ کہا بیٹا کسی کو نہ پوچھو، کسی کو نہ پوچھو، بس مختصر یہ ہے کہ ابھی ابھی تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دفن کر کے آیا۔ بس سنا تھا کہ بیٹے نے کہا پھوپھی مجھے تلوار و عصا دے دیجئے، میں بابا کو فتح کروں گا۔ حسین آگے بڑھے، دیکھیں سلام کی بات، حسین آگے بڑھے، بیٹے کو گلے سے لگایا، تسلی دی، دلاسا دیا، وصیتیں کی۔ اس کے بعد آخر میں کہا بیٹا آخری وصیت یہ ہے کہ جب قید خانے شام سے چھوڑ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ دوستوں سر سے محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس